ہمیں اپنی دنیا میں بہت سی باتیں بڑی آسانی سے ہمیشہ کے لیے سمجھ آتی ہیں اور اسے کوئی سکھاتا بھی نہیں، وہ ہر ایک کو سمجھ ہے اپنے اپنے ماحول کے اور اپنے اپنے میدان کے ہم سب شاہ سوار ہیں۔ بہت سے لوگ سیکھتے بھی ہیں اور اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو خود اپنی تگ و دو سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک دین ایسا ہے جس کے لیے نہ تو کوئی سٹرگل ہے، نہ کوئی زیادہ محنت ہے، نہ کوئی کوشش ہے۔ یعنی عقلی طور پہ یہ دیکھا جائے کہ جس چیز کے ساتھ آپ ریگولر اٹیچ رہتے ہیں، منسلک رہتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو ہی جاتا ہے، خواہ وہ اچھی راہ ہو، نعوذ باللہ خواہ وہ بری راہ ہو۔ مطلب کچھ نہ کچھ آدمی جستجو میں لگا رہے تو اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں ہم دیکھیں کتنے گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، کھانے کی خوشبو چڑھ رہی ہوتی ہے، پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی کھانا کتنے بجے تک کھولنا ہے، سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ ایک تو اللہ کی طرف آنے کے لیے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں، ایک المیہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وقت ہے تو وہ بہت تھوڑا سا۔ تیسرا ہے کہ جیسا بھی وقت ہوتا ہے تو وہ خدشوں سے بھرا ہوا وقت ہوتا ہے، یعنی اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ وہ ایسی بات ہے کہ مکہ مدینہ میں بھی جا کے انارکلی کے خیالات، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے بڑی آفت یہ، حالانکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آپ اگر کسی جگہ انٹرویو بھی دینے جائیں نا تو وہاں بھی اگر آپ بیٹھے ہوں تو اگر آپ وہاں جا کے وہ جو ایک صاحب، صرف ایک صاحب جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ سر سے لے کے پاؤں تک اپنی پوری وردی کا، پوری ڈریسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے، اپنی گفتگو کا دھیان رکھتے ہیں، اپنے رنگ انگ ڈھنگ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں انٹرویو میں فیل نہ ہو جاؤں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہاں میں نے گڑبڑ کر دی، میں فیل ہو گیا، مجھے ملازمت نہ ملے گی۔ کبھی اتنا احساس بھی اگر اپنے مالک کا کر لو نا تو وہ سب کو پاس کر دے گا۔ تھوڑا سا بھی اگر جذبہ بیدار ہو جائے، درد دل بھی پیدا کر لو نا کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں فیل نہیں ہونا چاہتا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، ایسا بنا جیسے تیرے حبیب چاہتے ہیں، جیسے تیرے رسول نے اس امت سے امید لگائی، اے اللہ میں امت محمد عربی میں سے ہوں، مجھے ایسا بنا۔ تو وقت نہیں، اگر وقت ہے تو وہ مخدوش وقت ہے۔ اور سب سے بڑی بات آج کے دور میں چونکہ فتنے بہت زیادہ ہیں اور ان فتنوں کی وجہ سے نعوذ باللہ دھیان نہیں لگا پاتے۔ حالانکہ گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ سامنے دھیان نہ رکھیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ دائیں بائیں اگر آپ دیکھیں زیادہ، سامنے کا سڑک کا دھیان نہ رکھیں۔ اللہ کی راہ پہ جب آپ نے آنا ہے، رسول خدا کی راہ پہ جب آپ نے آنا ہے تو اللہ کے بندو آپ کو بھی نظر سیدھی رکھنی ہے۔ آپ کو یہ دھیان نہیں کرنا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا۔ ان کو ان کی باتوں پہ چھوڑ دو۔ پہلا فارمولہ یہ رکھنا کہ پرائی چھوڑ تو، اپنی نبیڑ تو۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ دائیں بائیں گھس جاتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو کامیاب جن لوگوں کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جو دنیا و آخرت کے بادشاہ ہوئے ہیں، یہ لوگ ویسے ہی نہیں بادشاہ بنے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر انہیں دنیا اور آخرت کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی ہے، آخر اس کے کچھ نہ کچھ تو قوانین ہوں گے؟ تو ان کے وہ جو اصول جو انہوں نے اپنائے، جو ضوابط انہوں نے اپنائے اپنی زندگی میں، اپنی لائف کے جو گول انہوں نے بنائے، تو اس میں ٹیڑھا پن نہیں وہ رکھتے۔ پنجابی چینو کہہ لو کہ ونگے نہیں ہوندے، جدوں یار دے ہتھاں تے وک جان پھر نہ اگاں ویکھدے نہیں تے نہ پیچھے ویکھدے نہیں، بس محبوب کے قدموں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ جہاں محبوب جاتا ہے وہاں ہی غلام محبوب چلا جاتا ہے۔ بڑی آسان سی بات، سمجھنے والی بات ہے۔ صوفیاء کرام، بزرگان دین جتنے بھی اللہ والے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے بڑھ کے جو ایک خوبصورت گول ہوتا ہے وہ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ اپنے مرشد پر، اپنے رہبر پر، اپنے مربی پر، اپنے آقا و مولا سید و سردار پر ان کا اعتماد اس قدر ہوتا ہے، اس قدر ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو بھی آئے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، یہ رسول خدا کے ہاں مقبول ہے۔ اعتماد اور یقین بہت بڑا ہوتا ہے۔ پنجابی میں اکثر آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ پیر کامل یا یقین کامل، مثال ہے
تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مرید کا اگر یقین کامل ہونا تو مرشد میں کوئی کمی بھی ہو تب بھی مرید خالی نہیں رہتا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور اگر مرید ناقص ہے، مطلب اس کی طلب میں نقص ہے، تو اسے آپ کچھ بھی بناتے رہے، یہ 10 سال بعد بھی ویسا ہی ہے، 20 سال بعد بھی ویسا ہی ہے، 30 سال بعد بھی ویسا ہی ہے، جیسے 30 سال پہلے تھا 30 سال بعد بھی اگر اسے آپ کوئی ٹٹولیں گے تو یہ ایسا ہی نکلے گا، کیونکہ اس میں بدلنے کے امکانات نہیں ہوتے۔ اچھی زمین میں بیج اگتا ہے، شور زدہ زمین میں کیا اگتا ہے؟ کلر والی زمین میں کیا اگتا ہے؟ تو جس زمین کے اندر گناہوں کا کلر بے شمار ہے، ہاں آپ لتھڑے ہوئے ہیں تو مرشد کے در پہ گر جائیں اور اس کی مانے جو وہ کہتا ہے، جو آپ کو اللہ کی دہلیز پہ کھڑا کرے، بس پھر کھڑے ہو جائیں، پھر پیچھے نہ دیکھیں۔ جتنا ٹائم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کم از کم اتنی دیر ہی ان کے رہیں، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کو آپ تھوڑی دیر اپنے وجود کے ساتھ لگائی رکھیں تو کئی گھنٹے تک، کئی منٹوں تک ہاتھ ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آپ عاشق کامل کے پاس بیٹھ جائیں اور ایک دن، ایک گھنٹہ، چند منٹ آپ نے گزارے ہوں تو آپ کے کئی دن وہ نشہ ہی آپ کو نہیں اترے گا۔ پکی بات، یہ پکی بات ہے۔ اور یہی وہ تعلق ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ اللہ کی راہ پہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلق کس کو مضبوط رکھنا؟ یعنی منسلک رہنا اور ریگولر رہنا، پے در پے رہنا۔ جیسے دکان ہر روز کھولتے ہیں، کاروبار ہر روز کرتے، گھر ہر روز جاتے۔ مطلب اگر کسی بھائی سے پوچھ لیں بھئی آپ کو بڑی دیر بعد دیکھا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور میں مصروف ہو گیا۔ وہ اچھا، مصروفیت میں آپ نے اپنا گھر چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ اچھا دکان چھوڑی؟ نہ، دکان تو وہ تھے اللہ نو چھڑنا منظور ہے، دکان نہیں چھڑنی۔ مثال دے رہا ہوں۔ اگر اتنے یہ بات تھوڑی سی آپ کو بری لگتی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ یہ اس کی یہ نافرمانی پوری امت کر دی ہے، نعوذ باللہ، اللہ ماشاءاللہ جنہیں اللہ چاہے۔ 5 وقت کانوں میں آواز پڑتی ہے نا کہ آؤ اللہ کی طرف تے۔ کنے دکاندار نے جڑے دکان بند کر کے رب والے جاندے نے؟ دسو گا ذرا مینوں۔ کنے گاہک نے جڑے کہندے نے سانو اللہ دے بلاوے دا ٹائم ہو گیا؟ لوگ تو اب گھبراتے ہیں کہ ودی آواز بڑی ہے، یہ نکلنا جو سانو تنگ کیتا ہے، میں کٹاؤنا ہے دی آواز۔ تو گھروں میں جا کے جو ہوتا ہے اپنے آپ کو بربادیاں کرتے ہیں، وہ تو پرسنل ہمارے ہاں یہاں رکھ کے ہم دیکھتے ہیں ساری رات ایتھے رکھ کے، بری باتیں ذرا، تو غلط سٹرگل ہے۔ تو اللہ والوں کی زندگی سے ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جڑی کوشش رب نے تیرے خون وچ طاقت قوت پائی ہے نا، غلط راہ تے نہ چلا، اینو صحیح راہ تے لا، صحیح سجن لب تے پھر قربان بھی ہو جا تے فدا بھی ہو جا۔ محبوب صحیح تلاش کر، اور جدوں صحیح محبوب مل جائے تو پھر دور نہ جا۔